دو چیزیں میرے ذہن میں آئی. ایک تو یہ کہ آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا حوالہ کہ گڈ گورننس کہاں سے آئے گی اور اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے ہوگی. ان کے دور حکومت میں اکاؤنٹیبلٹی ویسے ہو نہیں سکی تھی. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کافی زیادہ ہوئی جو کہ اب بھی ہو رہی ہے, آبویسلی نو کمپیریزن, بٹ ان کے دور میں بھی ہوئی, کرپشن بھی ہوئی. دوسری چیز, دا تھنگس دیٹ یو ہیو اسٹیٹڈ اوور ہیئر, یہ بڑی خوبصورت باتیں, بیسکس آف لائف ہیں شاید, اور ایوری بڈی شوڈ بی پریچنگ دیز اینڈ ایوری بڈی شوڈ بی پریکٹسنگ دیم. پریکٹسنگ دیم. پتہ ہم سب کو ہے, پتہ سب کو ہے. نہیں, اٹس اے گڈ تھنگ, بٹ وائی از اٹ کہ جب لالا رخ کی بات کی جاتی ہے, کوئی انڈیویجول نام لیتا ہے تو ایک سپر نیچرل فنامناز کا ایسوسیشن ساتھ جوڑا جاتا ہے. کیوں جوڑا جاتا ہے کہ نہیں جی شاید یہ تو کوئی بہت لبرل اسپیکٹ پریچ کر رہی ہیں, شاید یہ تو کوئی کافر ہیں شاید, اور شاید کوئی اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وٹ آئی ہرڈ جسٹ رائٹ ناؤ, آئی تھنک یہ اتنا اسلامک ہے جتنا ہونا چاہیے, اینڈ اٹ واز بیوٹیفلی پٹ. کیوں ایسا ہے, وائی از اٹ اینڈ وائی ڈو یو تھنک از دا کیس؟ بات پھر وہیں آ جاتی ہے اسماعیل, لیک آف نالج, لیک آف ایکسپوجر. They don't know you much. No, not me. They don't know their own religion. They don't know their religion. اچھا, ہم میں سے ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں. آپ کو بھی, آئی ایم شیور آپ کے پیرنٹس سے بچوں نے قرآن پڑھا ہے. ہاؤ مینی پیپل ڈو یو نو جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے, جن کو یہ پتہ ہے کہ جب ہم نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے بعد جو پہلی سورت قرآن کی ہے, سورہ فاتحہ, اس کے کیا معنی ہیں؟ ہاؤ مینی پیپل ڈو یو نو پرسنلی نو؟ چلو اپنے گھر کی بات کر لو. Not many, obviously. 10 میں سے 2. اوورال پاکستان کی بات کریں, پوری دنیا کی بات کریں, کم ریشو ہوگی. اب میں آپ کو نا اسماعیل, آج میں آپ کو نا ایک ایسا فارمولا دینے لگی ہوں جس سے کہ آپ میڈاس بن جائیں گے. وہ بادشاہ جو جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ سونے کی بن جاتی تھی. اتنا امیزنگ فارمولا ہے, بہت امیزنگ. آپ کی پوری زندگی سونا بن جائے گی, آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے, آپ لکھ پتی ہو جائیں گے, آپ کے بچے کامیاب ہو جائیں گے, آپ کا گھر خوشحالی سے بھر جائے گا. غور سے سنیے گا اس فارمولا کو. ایما کاچو پاتا جائے. کافی اچھا فارمولا تھا. کیا تھا؟ نہیں, بہترین تو سمجھ آ گیا. اسی کو فالو کرنا ہے, سمجھ آیا نا, مجھے تو آ گیا. But I got your point. You got my point. This is the thing. They criticize because they don't have any knowledge. The Quran itself is filled with supernatural. اچھا. Okay. So, who was Harut and Marut? The two angels جو اللہ نے خود اتاری, جو magicians magic سکھا رہی تھی. So, why isn't Allah denying in the Quran کہ ہاروت اور ماروت مجھے نہیں پتا کون ہے? He's not. He's saying ہاروت اور ماروت کو ہم نے دنیا میں بھیجا تھا جادو سکھانے کے لیے. کیوں؟ ٹیسٹ کرنے کے لیے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ وہ تمام جانوروں کی زبان commanded all the forces, right? supernatural forces, پرندوں کی, ہواؤں کی, جنات کو انہوں نے کہا سبا کا تخت اٹھا لاؤ, وہ لے آئے. all the forces. اچھا, پھر آپ نے جیسس کرائسٹ, پھر موسیٰ پہ آ جاتے ہیں. اللہ نے خود کلام کیا, جھاڑی ہلی, نور چمکا, آواز آئی. آپ کہیں یار میں تو یقین ہی نہیں کرتا. اچھا, جو لوگ موسیٰ علیہ السلام, کیسے آپ کو کیا پتہ لگتا ہے کہ کوئی نبی ہے؟ کیا ایک تختی لکھی ہوئی آتی ہے میں نبی ہوں؟ نتھنگ نا. ہی واز جسٹ اے ہیومن بینگ. ہی کیم, ہی اسپوک ٹو فرعون, اپنے لوگوں کو کہا کہ مجھے اللہ نے پیغام. اب وہ تو نے یقین بھی نہیں کیا ہوگا, لیکن فریڈم کے لیے اس کے پیچھے چل پڑے. وہی ہوا نا جب وہ واپس آئے اور انہوں نے وہ بچھڑا بنا لیا. اور کیوں یہ کمزوری تھی؟ ان ریالٹی اگر میں تمہیں آج کہوں, نعوذ باللہ, اللہ نہ کرے کوئی بھی انسان اپنے کو ایسا کہے کہ جی میں تو پہلے فرشتہ تھا, اب میں انسان بن گیا ہوں, یا میں ایک روح تھا اور میں انسان بن گیا ہوں. آ کے کہتا ہے میں نبی ہوں اور اللہ نے مجھے اپنی آواز میں مجھے بات سنائی اور یہ احکام دیے اور تم نے یوں کرنا ہے. پیپل کہنے سے پاگل ہے یار, کی بول رہے ہیں یہ؟ جتنے بڑے, آپ نے بلے شاہ کا تو سنا ہی ہوگا نا. بلے شاہ, فتح گنج بس شکر والے جو تھے, داتا دربار جن کا بنا ہوا اور لوگ جا کے حاضریاں دیتے ہیں, ان سب کا لوگوں نے اس وقت میں اپنے دور میں مذاق اڑایا اور ان کو ایکسٹریکیٹ کیا سوسائٹی سے نکال کہ کون ہے یہ, کیا کہہ رہے ہیں اپنے کو. بعد میں جھنڈے گاڑ دیے اور ان کو پیر بنا دیا اور وہاں جا کے منتیں ماننا شروع ہو گئے. اب دیکھیں یہ دونوں کانٹراڈکٹری چیزیں ہیں. ایک شخص اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہے اور آپ اسی سے مانگ رہے ہیں کہ جی مجھے اللہ کا پتہ دے دو. وہ تو اللہ کا ہی میسج دینے آیا آپ کو. پہلے آپ اللہ تک اپنی نمازوں سے اور اپنی عبادت سے تو پہنچے, اپنے سے تو پہنچے. اسٹیپ, ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. ہم سیدھا پہاڑ کے اوپر چڑھنا چاہتے ہیں. تو
لیک آف نالج, لیک آف اویئرنیس. میں آپ کو پرسنل انسیڈنٹ سناتی ہوں. Sure. ایک سکھ خاتون تھی, انہوں نے مجھے آج سے 2-3 سال پرانی بات ہے, انہوں نے مجھے امریکہ سے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ بھن جی کی حال ہے تہاڈا. میں کہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اسٹل ہیو ہر نمبر, وی اسٹل کم سم ٹائم سے ہیلو ہائی. میں نا سکھنی ہاں تے میں امریکہ چا تے میری نا دھی دی طلاق ہونے والی, ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਬੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ. Now my Punjabi is not very good. I'm not a Punjabi, I'm Pathan basically. I've learned 25 years ਮੇਰੀ language. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ. ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ آپ ہی پڑھ دو, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ کر دو. You know, اس کا آسرا مجھ سے تھا. Because میں اس کو کیا پڑھنے کو دیتی کہ تم درود پڑھو, وہ تو مسلمان نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھو, کیا پڑھو. So then I said, can I do this? Can I do this? مجھے خود بھی نہیں پتا. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا مجھے 1-2 دن دے, میں ذرا پتہ کرتی ہوں اور میں پھر آپ کو بتا. I'll get back to you. ٹھیک ہے, I'll get back to you. Then I looked up, I have a whole set of ahadith, Sayyid Bukhari ki, and I looked up in other books which I have as a reference. اور اس میں مجھے ایک واقعہ ملا which explained that I can do it. کچھ صحابہ اکرام جاتے تھے پھیلانے کے لیے اسلام. ایک قبیلے کے پاس پہنچے تو اس قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ ہم رات یہاں گزار سکتے ہیں, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاں آپ گزار سکتے ہیں. آپ مسلمان ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا ہمارے جو قبیلے کا چیف ہے نا, اس کا بیٹا بہت بیمار ہے, اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے اسلام میں کچھ ایسی آیتیں ہیں, کچھ ایسے کلمات ہیں جن سے شفا مل جاتی ہے. تو آپ اگر اس کو ٹھیک کر دیں گے نا سردار کے بیٹے کو, تو آپ منہ مانگی قیمت لے لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایک صحابی نے کہا مجھے نا 10 بکریاں چاہیے, میں ٹھیک کر دوں گا. اس نے کہا بالکل منظور ہے. وہ رات کو بیٹھے اس کے بچے کے پاس, اس کے سر پہ ہاتھ رکھے, کچھ پڑھتے رہے. جب صبح ہوئی بچہ ٹھیک, وہ بھی خوش, سردار بھی, اس نے 10 بکریاں دے دی. اب یہ 5-6 صحابہ تھے یا 10 تھے, یہ واپس آ رہے. اب جو شہر کے پاس, مکہ کے پاس پہنچنے لگے, کہنے لگے ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ہی نہیں لی اور ہم نے یہ کام کر لیا, تو پتہ نہیں وہ برا منائیں گے, کیا کہیں گے, کیونکہ اس چیز کی اجازت ہم نے لی نہیں ہے. اچھا, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذرا باہر ایسے ہی جا رہے تھے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا او نام لے کے اس کا, کیا خوبصورت بکریاں بھائی, کہاں سے لائے ہو. انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیجیے گا, ہم نے ایسے کام کیا. انہوں نے کہا شاباش, بہت اچھا کیا, ان میں میرا بھی حصہ ہے. انہوں نے کہا ضرور, آپ بھی لے لیں. انہوں نے کہا کیا پڑھا تھا. انہوں نے کہا آپ ہمیشہ سورہ فاتحہ کو سورۃ شفا کہے. ساری رات میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے صرف سورۃ فاتحہ پڑھی, صبح بچہ ٹھیک ہو گیا. سو وین شی آسکڈ می فار دس فیور, میں نے یہ حدیث نکالی, یہ میں نے پڑھی, اور میں نے اس کے لیے دیکھا کہ آپ اس کا معاوضہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ کسی نان مسلم کے لیے پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ 2 پوائنٹس تھے میرے جو مجھے روک رہے تھے. آئی ڈیڈ اٹ. ٹھیک ہے. سو جب آپ کو دل میں کہیں پر بھی وہ ہو جائے, کسی چیز پہ شک ہو جائے, تو اس کی تفتیش کر لینی چاہیے, بہتر ہوتا ہے. اب لوگ مجھے سپر نیچرل دیکھیں, میں بچپن سے میرے ساتھ اینٹیز ہیں, چیزیں ہیں, یہ ایک سفر ہے, میں نے اکیلے کیا ہے. میں کہتی ہوں جنات ہیں میرے ساتھ, میں روحیں دیکھ سکتی ہوں. میں لوگوں کو چلتے پھرتے, میں اس بچے کو کہوں کہ جی اس کے پاؤں تو ایکچولی ٹیڑھے ہیں, یہ پچھل پیرا ہے, پچھل پیری ہوتی ہے ویسے عورت تو ہی ہے, یہ ریئل میں انسان ہے ہی نہیں. ایسے معجزات اور کرشمات اور ایسے اس جرنی میں آپ کے ساتھ آتے رہتے ہیں. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا وچر کا, ڈاکٹر اسٹرینج کا, پورٹلز کا, کہ میں ٹریول کرتی ہوں, ایسٹرل ٹریولنگ میں نے کی ہے. میں سجدے میں جاتی ہوں, میں کبھی کہاں پہنچی ہوتی ہوں, کبھی کہاں پہنچی ہوتی ہوں, کبھی خانہ کعبہ میں. بہترین جگہ مسلمانوں کے لیے تو بہترین ہے نا, مسجد نبوی میں پہنچے ہوتے ہیں. آپ سوچیں کتنا مزہ آتا ہے اگر آپ کر سکتے. آپ سر کے جسٹ امیجن, دیکھیے امیجنیشن میں بھی تو ہم لاتے ہیں نا, اپنے گھر میں کیلنڈرز لگاتے ہیں جن پہ مسجد نبوی بنی ہے, خانہ کعبہ بنے. کیوں لگاتے ہیں پکچرز؟ تاکہ ہم ویژولی ان کے ساتھ ایسوسیشن رکھ سکیں. تو اگر آپ کی روح نے پرواز کر لی اور آپ چلے گئے تو واٹس اے بگ ڈیل. اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے. اچھا, آپ کو کبھی یہ امی نے کہا ہے کہ آپ کو اٹھاتے ہوئے کبھی آرام سے آپ کو بیٹا اٹھ جاؤ, اسماعیل جب چھوٹے تھے 5 سال 10 سال, کبھی ایک دم سے نہیں بیٹا اٹھ جاؤ,